لے کے آ جائیں تو پھر اسٹیٹس کو تو چیلنج نہ کیا تو اسٹیٹس کو تو پہلے سے ہی وہی ہے جو آپ مان رہے ہیں. غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر سورہ کہف کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، کوئی بھی سبابا کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور آپ ایک سوال کرتے ہیں اور آگے سے یہ جواب آئے کہ نہیں یہ اس بارے میں سوال کرنا منع ہے، تو وہ تو گناہ کر رہا ہے. اللہ نے حکم دیا ہوا ہے عقل تدبر کرو گے میرے قرآن. اس کے بعد اگر وہ آپ سے کہے کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ ماننا ضروری ہے، وہ تو خدائی دعویٰ کر رہا ہے. آپ کو کیوں ماننا ضروری ہے؟ ہم نے صرف اللہ کو کتاب پڑھنے، اللہ کو ماننے کے لیے کتاب پڑھی ہے، آپ بیچ میں آ گئے، آپ کو ماننا کیوں ضروری ہوگا؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ صرف نبیوں کے لیے تخصیص ہے، آپ کو نبی. تیسری ایسی تو کوئی غلطی کرے گا نہیں، اگر کر رہا ہے تو آپ کو مطلب اس کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. تیسرا اگر وہ کہے نہیں زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں اس لیے یہ بات ماننا ضروری ہے، تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کون سا اصول ہے کہ زیادہ تر لوگ مانتے ہیں تو یہ بات صحیح ثابت ہو گئی. اب یہ جو بیٹا سوال بچہ بھی کر رہا ہے میرے سے کہ موسیٰ جو سوال کر رہے ہیں کہ ساحل میاں آپ کی ان باتوں کو جو قرآن پاک سے آپ لیتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عالم مانتا ہے؟ کوئی مین سٹریم عالم؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آج تک جب بھی کوئی کسی آیت کا مطلب کسی جگہ سے لیا ہے وہ میرے ذہن میں کوئی نعوذ باللہ وہی تو نہیں ہوتی مجھے. میں نے صحابہ کرام سے لیا ہے، لوکل عالم تو نہیں مانیں گے، میرے پاس نہیں ہے لوکل علماء. آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ذوالقرنین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے. علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں ذوالقرنین بادلوں کے اوپر چلتا تھا، یہ طاقت تھی اس کی، وہ بادلوں کے اوپر سفر کر لیتا تھا، بادلوں کے اوپر. یہ محاورے میں نہیں کہہ رہے ہیں وہ، ورنہ کوئی طاقت نہیں. ایک گھوڑا وہ کہتے ہیں نا وہ اتنی تیز رفتار جا رہا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ برق رو ہے، برق رو. برق اس میں وہ محاورہ ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ کے علی بن ابی طالب جو ہیں وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو بادلوں کے اوپر ٹریول کرنے کی طاقت اللہ نے دی تھی. یہ میں کیا کہوں میں آپ کو کہ زیادہ تر علماء کرام کیوں نہیں مانتے اس بات کو، یہ آپ علماء کرام سے پوچھیں، کیونکہ ایک طرف علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب کھڑے ہیں، دوسری طرف علماء کرام کھڑے ہیں. تو اللہ کی پناہ کے میں صحابہ کو ریجیکٹ کروں اس لیے کہ زیادہ تر علماء کرام ایک طرف ہو گئے، میں صحابی کی بات ہی مانوں گا. اور یاد ہونا کہ کسی نے صحابی پہ جھوٹ باندھا اور اس احادیث کی سند میں مسئلہ ہو. ایسا بھی نہیں. میں نے جتنی بھی قرآن پاک کی آیتوں کی، سورہ تکویر کی اسپیشلی، یا سورہ کہف کی، سورہ فاتحہ کی، سورہ فلق کی، میں جتنے بھی جو میں نے ٹرانسلیشنز اور اپنی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے وہ میری کوئی رائے نہیں ہے، میں استدلال کر رہا ہوں ان آراء سے جو صحابہ کرام نے ڈائریکٹ بات کی. عبداللہ بن عباس کی جو احادیث ہیں وہ مجھے کچھ اسپیشل تو نہیں ملی، سب کو ملی تھی. میں اگر آپ کو سنا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں غلط ہوں، باقی لوگ نہیں سنا رہے تو ان کو نئی بات لگ رہی تو ان کے علم میں کمی ہے. کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو پڑھا نہیں، یا تو نا میرے پاس وہ خاص کتاب ہو. میں بھی جو صحیح اسناد کی کتابیں ہیں ساری انہیں کے اندر عبداللہ بن عباس کی تلاش کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور میں نے کیوں تلاش کرنی تھی، وہ قرآن کی تفسیر میں لکھی ہوئی تھی جو میں نے پڑھ رہا تھا. تو اس لیے کوئی اور عالم آپ کی بات مانتا ہے، جی عالموں کے عالم، بادشاہوں کے بادشاہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مانتے ہیں یہ باتیں، میں ان کی باتیں آپ کو سناتا ہوں. میں اپنی آراء نہیں بتاتا کسی کو میری کسی بھی رائے پہ. اسی لیے آج تک میرے منہ پہ اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ میں پٹ صحابی کی حدیث سنا دیتا ہوں. ایک ہی جواب آتا ہے. پھر یہ ضعیف ہی ہوگی، وہ جو آپ کے ضعیف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو کبھی ثابت کرنے کے لیے میری مستند حدیث ضعیف کری جا رہے ہیں آپ. میری جو صحابہ کی حدیث ہے وہ ضعیف نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بندے نہیں گننے آپ نے کہ کتنے بندے میرے ساتھ کھڑے تو میں صحیح ہو گیا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. ورنہ تو اسلام جب شروع ہوا تھا تو ایک، پھر دو، پھر تین، پھر چار، سارا مکہ ایک طرف تھا، لاجیکل آرگیومنٹ دینے کی کوشش کرتے تھے. یہ نمبرز گیم میں ہوتی تو پھر تو اسلام پہلے دن سے اس عطاب میں آ جاتا کہ زیادہ تر لوگ نہیں مانتے تھے، تم غلطی ہو گئی.
13 بندے تھے دار ارکم میں. پورا مکہ ایک طرف تھا، ان کے عالم ایک طرف تھے، ان کے مولوی، یہودیوں کے راہب ایک طرف تھے، عیسائیوں کے پادری ایک طرف تھے. نمبر میں تو ہم کم ہی تھے. نمبر پروڈیوس کر کے آپ نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے تو آپ بیسک غلطی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا کہ کسی ایسے بھی نبی تھے جن کے پاس 4 امتی تھے، بس کسی کے پاس 3 آئے، بہت ہو گئے، نبی شہید ہو گئے. کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 1، اور کسی کے پاس کوئی آیا بھی نہیں. نمبر گیم کھیلیں گے ہم اب؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام کی حدیث، قرآن کی آیتیں، یہ لٹریچر ہے ہمارا. اس میں خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، آپ ڈھونڈنے والے بنے، ملیں گے، اتنے خزانے ملیں گے. السلام علیکم. تسمیم فسلمان. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسلمان کا جو سینٹرل ڈیفینیشن پوائنٹ آف گیننگ نالج ہوتا ہے، دیٹ از قرآن. اس میں خود قرآن میں تدبر کرنا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو انٹلیکٹ دیا ہے. جتنی بھی کریشنز ہیں آل اوور دا یونیورس، اللہ نے سب سے زیادہ انسان کو تقویت اس لیے دی ہے کہ اس کے پاس اپنا انٹلیکٹ ہے. وہ اپنا انٹلیکٹ یوز کر کے چیزوں کو کریٹ کر سکتا ہے، انوویٹ کر سکتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ چیز جاری ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے اساتذہ کرام نے، کوئی بھی ان کو بدتمیزی کسی سے نہیں کرنی ہوتی، مگر جو ان کا اسکول آف تھاٹ آ رہا ہے آپ نے اسی کو آگے لے کے چلنا. آپ نے اپنا انٹلیکٹ یوز نہیں کرنا، آپ نے اپنی آئیڈیالوجی یوز نہیں کرنی. آفٹر گیننگ نالج لینے کے بعد یہ تمام چیزیں آتی ہیں. آپ کے اندر وہ جبلت آتی ہے کہ آپ خود نظریات کو کریٹ کر سکتے ہو. آپ خود قرآنک ورس کو اس ویژن سے دیکھ سکتے ہو جو اللہ نے آپ کو انٹلیکٹ دیا ہوا. آپ اس کو یوٹیلائز کر کے اس طرح جنرلائز کرتے ہو کہ آپ ویسٹ کو، آپ دوسرے گوروں کو بھی اپنی سوچ کے تابع کر لیتے ہو. اگر آپ تبع تابعین اور جتنے بھی مسلم ہسٹری میں سائنٹسٹ گزرے ہیں، دے آر آل تبع تابعین ٹرینز. اللہ کے دیکھا جائے تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ نے کبھی بھی کوئی چیز ریپلیکیشن نہیں بنائی ہے. کسی کے اندر بھی کوئی ریپلیکیشن نہیں ہے. اگر ایک بندہ اچھا لکھ سکتا ہے تو دوسرا بندہ اچھا پڑھ سکتا ہے. اینڈ اسی طرح کوئی بندہ اچھا بول سکتا ہے تو کوئی بندہ اچھا کنزیوم کر سکتا ہے. ہر بندے کے پاس الگ اسکل سیٹ ہے. مگر جب ایک بندہ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے جو اللہ نے اسے اسکل سیٹ دیا ہوتا ہے اس کے اوپر انہینس کر کے اسلام کی نہج پہ آتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ بیکلیش کیا جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ ایک اسکول آف تھاٹ میں وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے پیچھے ایک پوری تنظیم چل رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ ہمیں اس چیز کو بریک کرنا چاہیے. اور جو بھی بندہ لائک فرقان قریشی سر کا لے لیں، ساحل سر کی ایگزامپل لے لیں، اور جو بھی اللہ کا فوجی